السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایک سوال اکثر مجھ سے کیا جاتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو کیا گیا تھا؟ اور اس پہ بہت سے اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ تو آج میں اس پہ ایک حدیث بیان کر کے تو ہم مختصر سی بات کریں گے۔ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا تھا، اور اس بارے میں بخاری شریف کی ایک مفصل حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ لبید بن اسم ایک یہودی تھا، اس نے نبی علیہ السلام کے اوپر جادو کیا تھا۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک روز یا رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گڑ گڑا کے بڑی دعائیں کی اور اللہ سے یہ مطالبہ کیا کہ یا اللہ مجھے یہ جو دنیاوی معاملات میں بھول چوک کا معاملہ ہو رہا ہے اس سے مجھے نجات دے دے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہ میرے پاس آیا، مجھے مسکراتے ہوئے مجھے کہتے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بات بتا دی ہے جس کے بارے میں نے اللہ سے سوال کیا تھا۔ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول وہ کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 انسان نما فرشتے آئے تھے، یعنی کہ فرشتے تھے لیکن انسانی شکل میں آئے تھے۔ تو میں اس حالت میں کہ لیٹا ہوا تھا چارپائی پہ، تو ایک میرے سرہانے کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا اور آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئی اور ایک دوسرے سے سوال کرنا شروع ہو گئے۔ تو ان میں سے ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے دریافت کیا کہ اس شخص کو کیا تکلیف ہے، یعنی کہ فرشتے ہی آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا مقصد تھا۔ تو دوسرے نے جواب دیا یہ سحر زدہ ہیں، کہ ان کو جادو ہو گیا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ پر کس نے جادو کیا ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تو پہلا جواب دینے لگا کہ لبید بن اسم نے جادو کیا ہے۔ پوچھا کس چیز میں کیا ہے؟ جواب دیا کنگھی اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے بالوں پر ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ جواب دیا کہ زروان کنویں میں، ایک کنواں تھا اس کا نام زروان تھا، اس میں۔ تو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ اپنے اصحاب کے ساتھ اس کنویں کی طرف گئے اور جا کر وہاں سے جو ساری ڈائریکشن، جو علامتیں، جو نشانیاں بتا دی گئی تھیں اس جادو کو نکال کر لے آئے۔ اور پھر واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگے اس کا پانی، کہنے لگے عائشہ کیا جانتی ہو کہ جب میں اس کنویں کے پاس گیا تو اس کنویں کا پانی مہندی کی طرح گاڑے رنگ کا ہو چکا تھا، اور اس کے اوپر جو کھجور کا درخت تھا اس کے خوشے شیطان کے سینگوں کی طرح تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ نکال لایا ہوں۔ تو اور اس طرح پھر وہ، کیونکہ ہم دوسری پہلے خطاب میں بھی ہم بتا چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لے آئے تو پھر اس کے بعد معاوضتین اتری۔ معاوضتین جب پڑھتے گئے تو 11 آیتیں پڑھتے ہی 11 گریں کھل گئی، اس طرح جادو کا توڑ ہو گیا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول اس معاملے میں آپ خبر کو باہر کیوں نہیں نکالتے، یعنی کہ آپ بتاتے کیوں نہیں کہ لبید بن اسم نے جادو کیا۔ اور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں کے اندر میں شرارت نہیں چاہتا۔ تو اس حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے اوپر جو جادو ہوا تھا وہ جادو ان کے دنیاوی معاملات میں ہوا تھا، نہ کہ دینی معاملات، کوئی وحی یا کوئی اور جو احکامات تھے اس میں بھول چوک نہیں ہوتی تھی، وہ صرف دنیاوی معاملات میں ہوا تھا۔ اور یہاں سے ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ یہ جادو اسی طرح ہے جیسے عام بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ بیماریاں ہمارے جسم کو لگتی ہیں اور جادو ہماری روح کی بیماری ہے، تو یہ فرق ہے، تو اس کا پھر باضابطہ ہمیں علاج کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اس حدیث میں کچھ پوائنٹس ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہمارے سامنے آیا کہ جادو کے بارے میں، جب جادو آپ کے اوپر ہو جائے، جادو زدہ ہو جائیں، تو آپ سب سے زیادہ دعا کا اہتمام کیا کریں اور اللہ سے التجا کیا کریں کہ یا اللہ میرے اس مرض کو، اس روحانی مرض کو، اس جادو کو دور فرما دے اور مجھے آگاہی دے دے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ اکثر اوقات لوگ آ کر سوال کرتے ہیں جی بتائیں جادو کیا کس نے؟ تو یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک بات ہمیں بتائی ہے کہ ان کو جادوگر کے بارے میں پتہ بھی تھا، مگر انہوں نے اس بات کو عام نہیں کیا، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ اس بات کو عام کرنا شرارت ہے، تو لہٰذا ایسی شرارت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم بھی اس ٹو میں نہ لگے کہ جادو کرنے والا کون تھا، کیوں کیا، کیسے کیا، یہ ایک شرارت ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ چند چیزیں میرے سامنے آئی تھی، تو سوچا آپ تک یہ میں پہنچا دوں۔